إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ اکرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کے بابرکت کلام میں سے جو آیات بینات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، ان میں پروردگار عالم نے انسانوں کی ذہنیت کے بارے میں بتلایا ہے، ان کی مینٹالٹی کے بارے میں بتلایا ہے، ان کے نقطہ نظر کے بارے میں بتلایا ہے کہ دو قسم کے لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلہ، لوگوں کی ایک قسم یہ ہے اور انسانوں کی ایک ذہنیت یہ ہے کہ وہ جلدی والی چیز سے محبت کرتے ہیں، اسے چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے العاجلہ کا لفظ دنیا کے لیے استعمال کیا ہے۔ اردو میں بھی ہم اس سے بنا ہوا لفظ بولتے ہیں عجلت، جسے جلد بازی کہا جاتا ہے۔
دنیا کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ یہ جلد شروع ہوتی ہے اور جلد ہی ختم ہو جاتی ہے، یہ وقتی ہے، عارضی ہے۔ انسان اس دنیا میں کتنی دیر کے لیے رہتا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں کہ جو 80، 90 اور 100 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، ورنہ زیادہ تر تو 50، 60 اور 70 سال کی زندگی میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں بین 60 و 70، وہ 60-70 سال کے درمیان ہوں گی۔ تو یہ دنیا جلد ختم ہونے والی ہے، یہ عارضی ہے۔ اس لیے اللہ احکم الحاکمین نے اس کے لیے العاجلہ کا لفظ استعمال کیا، عجلت والی، جلدی والی۔ تو فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اس جلد حاصل ہونے والی اور ختم ہونے والی دنیا کو پسند کرتے ہیں، بس اسی میں مگن رہتے ہیں، اسی کو بنانے سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ دنیا ہمیں حاصل ہو جائے۔ فرمایا عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ایسے لوگوں کو ہم دنیا کا مال و منال دے دیں گے، دنیا کے وسائل اور ذرائع عطا کر دیں گے، اور جتنے ہم چاہیں گے اتنے ہی اس کو ملیں گے۔ دنیا کا طلبگار انسان، دنیا کا بندہ بن کے رہنے والا انسان جتنی چاہے کوشش کر لے اسے بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، جتنی چاہے تگ و دو کر لے دنیا کا مال و منال اکٹھا کرنے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں ملے گا اسے اتنا ہی جتنا ہم دیں گے، جتنا ہم چاہیں گے۔ لمن نرید، اور ملے گا بھی اس کو جس کے متعلق ہماری مشیت ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ ہر دنیا دار انسان اپنی مرضی کے مطابق اس کا مال، دولت، اس کے وسائل اور ذرائع جمع کر لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جس کے متعلق ہماری مرضی ہوگی، جسے ہم دینا چاہیں گے دنیا، اسے ہی ملے گی۔ ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، لیکن دنیا کا یہ طلبگار انسان سن لے کہ آخرت میں اس کے لیے جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے، اور وہ ذلیل ہو کر اور حقیر ہو کر اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ایک ذہنیت تو یہ ہے انسانوں کی۔ بے شمار لوگ ہیں کہ جو آخرت کا سرے سے انکار کرتے ہیں، جن کا نقطہ نظر صرف یہ ہے کہ بس دنیا کی ہی زندگی ہے، اسی کو ہم نے بنانا اور سنوارنا ہے، اچھے طریقے سے گزارنا ہے، اور ان کی تمام تر دوڑ دھوپ کا مرکز و محور یہی ہے۔ دنیا کے کتنے غیر مسلم ملک ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں، لاکھوں کروڑوں نہیں، اربوں انسان ہیں کہ جو صرف اور صرف اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اس سے اوپر ان کی نظر نہیں جاتی۔ اور مسلمانوں کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو زبانی کلامی بھی آخرت کا انکار کر جاتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ جو مانتے تو ہیں کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، لیکن اس کے لیے تیاری کوئی نہیں کرتے، اسے بہتر بنانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے، بس وہ دنیا کے چکروں میں ہی پڑے رہتے ہیں، آخرت کو بالکل بھول بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ بھی تقریباً اسی ذہنیت کے ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔
کہ بھئی آخرت پر حقیقی ایمان تو وہی رکھتا ہے نا کہ جو اس کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے تیاری بھی کرتا ہے۔ دوسری ذہنیت اللہ رب العزت نے دوسری آیت کے اندر بتلائی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فرمایا ومن اراد الآخرہ، اور ایسے لوگ ہیں کہ جو آخرت کے طلبگار ہیں، جو اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، وسعی لہا سعیہا، جو اس پر صرف ایمان ہی نہیں رکھتے، ان کی صرف خواہش ہی نہیں ہے کہ ہماری آخرت سنور جائے، بلکہ وہ اس کے لیے قد و کاوش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اپنی تمام تر صلاحیتیں کھپاتے ہیں کہ صرف خواہش کی بنیاد پر تو آخرت نہیں سنور سکتی، صرف آرزوؤں اور تمناؤں کی بنیاد پر تو جنت نہیں مل سکتی، اس کے لیے تو اپنا عمل پیش کرنا پڑتا ہے، اپنا کردار پیش کرنا پڑتا ہے۔ تو ذرا دوبارہ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ سنیے، ومن اراد الآخرہ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن، اور جو آخرت کا طلبگار ہے، جو اپنی اس اصل زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے اور اس کے لیے پھر کاوش اور کوشش بھی کرتا ہے، اور مومن بھی ہے، حقیقی ایمان اس کے دل میں پایا جاتا ہے، اور ایمان کی بنیاد ہے اللہ کی توحید۔ توحید کے بغیر نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، صدقہ اور خیرات کی، قربانی کی، ذکر و اذکار کی، نوافل کی، تہجد کی، کسی بڑے سے بڑے نیک عمل کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ ایمان کی جڑ اور بنیاد ہے اللہ کی توحید۔ اس کے بغیر انسان اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے جو چاہے کر لے، اسے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں سچا ایمان موجود ہے، وہ توحید کا ماننے والا ہے، ایمان کے دیگر جو لوازمات ہیں ان کو بھی پورا کرنے والا ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی دنیا میں کی گئی جد و جہد اکارت نہیں جائے گی، ان کی کوشش بیکار نہیں جائے گی، ان کی دوڑ دھوپ ضائع نہیں ہوگی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ہماری بارگاہ میں اس کی پوری قدر کی جائے گی، انہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ جو دنیا کے لیے العاجلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مفہوم ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، جلد ختم ہونے والی، جلد شروع ہونے والی، جلد ملنے والی اور جلد ہی چھن جانے والی۔ اللہ رب العزت سورۃ القیامہ میں فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، کہ انسانوں تمہارے رویے یہ بتلاتے ہیں کہ بس تم جلد حاصل ہونے والی اس دنیا کو ہی پسند کرتے ہو اور آخرت کو تم نے چھوڑا ہوا ہے۔ تمہارے اعمال اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ تم اس دنیا کے بندے بنے ہوئے ہو، اپنی آخرت کو بنانے سنوارنے کی کوئی تڑپ تمہارے دلوں میں نہیں پائی جاتی۔ اور سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے بڑے زبردست انداز میں انسانوں کے سامنے یہی پیغام پیش کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے نبی ایسے انسان کی طرف آپ نے کوئی توجہ نہیں دینی، آپ نے اس سے منہ موڑ دینا ہے، اس کی طرف کوئی رغبت نہیں رکھنی کہ جس نے ہمارے ذکر کو، ہماری یاد کو چھوڑا ہوا ہے، جس نے قرآن کو، سنت کو، دین اسلام کو اور ہمارے پیغام کو ترک کیا ہوا ہے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا،
اور اس کی کوئی اور چاہت نہیں سوائے اس کے کہ اسے دنیا مل جائے. ذالک مبلغہم من العلم، اللہ فرماتے ہیں یہی ان کے علم کی انتہا ہے. اس دنیا سے اوپر ان کی نگاہ اٹھتی ہی نہیں ہے. آخرت کی طرف کبھی انہوں نے توجہ ہی نہیں دی، کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جو اصل حقیقی اور پائیدار زندگی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کے علم کی انتہا بس اس دنیا میں ہی ہو جاتی ہے، اس سے اوپر کبھی انہوں نے غور و فکر ہی نہیں کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اپنے رب سے سوال کیا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَایَةَ رَغْبَتِنَا. اے میرے پروردگار، اس دنیا کو ہی ہماری خواہش کی انتہا نہ بنا دینا، سب سے بڑا غم اس دنیا کو ہی نہ بنا دینا، سب سے بڑی ٹینشن اس دنیا کو ہی نہ بنا دینا. یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا کے اندر ہی کھب کے رہ جائیں، اسی کے بندے بن جائیں، یہی ہمارا سب سے بڑا فکر بن جائے کہ کسی نہ کسی طرح ہماری دنیا بہتر ہو جائے. اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی آخرت کو بھول کر بس اس دنیا کے اندر گم ہو کے رہ جائیں. فرمایا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، یا اللہ ایسا بھی نہ ہو کہ یہ دنیا ہی ہمارے علم کی انتہا بن جائے، اس سے آگے ہماری نگاہ ہی نہ جائے. وَلَا غَایَةَ رَغْبَتِنَا، یا اللہ ایسا بھی نہ ہو ہمارے حق میں یہ صورتحال نہ بنانا کہ یہ دنیا ہمارا منتہائے مقصود بن جائے، ہماری خواہش کی پیک اور عروج اور چوٹی بس یہ دنیا بن جائے، اور آخرت کے حوالے سے ہمارے دل میں کسی قسم کی کوئی طلب اور تڑپ موجود نہ ہو. اللہ ایسا نہ بنا دینا ہم کو. کتنی پیاری دعا ہے. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَایَةَ رَغْبَتِنَا. اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنانا، اس دنیا کو ہی ہمارے علم کی انتہا نہ بنانا. یا اللہ اس دنیا کو ہی ہماری خواہش کا منتہا نہ بنا دینا. میرے عزیزوں، بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو بڑے سیانے ہیں، بڑے دانش مند ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہیں، لوگ بھی انہیں کہتے ہیں کہ بڑے عقل مند ہیں، انہوں نے بڑے بڑے کاروبار چلائے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی انڈسٹریل امپائرز کھڑی کی ہیں، انہوں نے جناب بڑے بڑے کامیاب کاروباری ادارے شروع کیے اور پھر ان کو کامیابی کے ساتھ چلایا ہے. یہ دنیا کے معاملات کے بڑے ماہر ہیں، بڑے ایکسپرٹ ہیں. یہ تو جناب چند منٹوں کے اندر مسائل کا حل لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. پتہ نہیں ان کے پاس کتنا دماغ ہے، کتنی بلند ان کی ذہنی اپروچ ہے. لوگ تعریفیں کرتے ہیں اس طرح کے انسانوں کی، لیکن آخرت کے بارے میں ان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آخرت کے حوالے سے انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، کبھی اس کے لیے تیاری ہی نہیں کی ہے. اس قسم کے انسان ہماری نگاہوں میں بڑے قابل اور بڑے ماہر ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ان کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے 21ویں پارے میں سورہ روم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. ذرا غور کیجئے گا اس آیہ مبارکہ پر، اس کا ترجمہ سن کے آپ بہت کچھ سمجھ جائیں گے. فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ بس دنیا کی زندگی کو ہی جانتے ہیں. یہ جو ظاہریت ہے، یہ جو انہیں دنیا کی چکا چوند نظر آتی ہے،
یہ دنیا کی رونق اور چہل پہل دکھائی دیتی ہے، یہ جو ظاہری ایک دنیا کی یہ روشنی ہے، بس یہ اسی کو سمجھتے ہیں، اس سے آگے ان کی نگاہ نہیں اٹھ جاتی۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غافلون، آخرت سے یہ مکمل طور پر غافل ہیں۔ اسی قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ یہ کون ہے حسن بصری؟ یہ سید التابعین ہیں، صحابہ کے بعد جو تابعین کا طبقہ ہے اس میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑے صاحب علم ہیں، تفسیر اور حدیث کا گہرا علم رکھنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی انگلی کے ناخن پر کسی درہم کو رکھے تو اس کا وزن بتا دیتے۔ درہم کیا ہوتا ہے؟ سکہ۔ پرانے زمانے میں درہم و دینار ہی چلتے تھے نا جی، سونے اور چاندی کے سکے، یہ نوٹ آج کل چلتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے قابل اور اتنے ذہین ہوتے ہیں اور اتنے نالجیبل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ناخن پر درہم رکھ کر اس کا وزن بتلا دیتے ہیں، لیکن 2 رکعت نماز بھی انہیں صحیح طرح پڑھنی نہیں آتی۔ آپ کیا کہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے بڑے بڑے پلازے بنائے ہیں، بڑے بڑے شاپنگ مال بنائے ہیں، کاروباری طور پر بڑے کامیاب ہیں، دنیا کا علم ان کے پاس بہت ہے، بڑے ایکسپرٹ ہیں، لیکن انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق 2 رکعت نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ، انہی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ بس یہ دنیا کو ظاہری طور پر ہی جانتے، یہ جو ان کے سامنے دنیا کھلی ہوئی ہے بس اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور آخرت سے بالکل غافل۔ سورہ حدید کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے بڑا عجب انداز اختیار فرمایا اور چند الفاظ کے اندر دنیا اور آخرت کا ایک پورا کمپیریزن بندگان رب کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ فرمایا لوگوں جان لو یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، بس کھیل اور تماشا اور زیب و زینت اور ایک دوسرے پر فخر کرنا، دنیاوی مال و منال اور وسائل و ذرائع کی بنیاد پر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور مال اور اولاد کی زیادہ سے زیادہ حرص اور لالچ۔ اللہ فرماتے ہیں بس یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ میں آپ کے سامنے اس آیت کو ذرا کھول کر رکھنا چاہتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب۔ سب سے پہلے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لعب ہے، یہ کھیل ہے۔ انسان کی زندگی بچپن سے شروع ہوتی ہے، بچپن میں اس کی دلچسپی کیا ہوتی ہے؟ بس چھوٹے چھوٹے کھیل، سادہ سادہ سی سرگرمیاں، یہ اچھل کود، بس یہیں تک اس کی زندگی محدود ہوتی ہے۔ پھر بچپن کے بعد لڑکپن آتا ہے، کچھ 14 15 سال 16 17 18 سال کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا لفظ استعمال کیا گیا؟ لہو، تماشا۔ بچپن کے بعد لڑکپن میں انسان تماشوں کا عادی ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کے پاس موبائل آ جائے، وہ اس پہ دنیا جہان کے مشاغل اور تماشے دیکھے، وہ ناچ گانے کی طرف راغب ہوتا ہے، وہ فلم و ڈراموں کی طرف مائل ہوتا ہے، دنیا کی عیاشیوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لڑکپن کے بعد پھر جوانی آتی ہے، 22 23 25 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا زینہ۔ پھر انسان زیب و زینت کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کا لباس خوبصورت ہو، اچھا ہو، دوسروں سے بہتر ہو۔
اس کے جوتے بڑے پیارے ہوں، اس کے بال، اس کا ہیئر سٹائل بڑا پرکشش ہو، اس کی شخصیت اور اس کی پرسنالٹی کے اندر نکھار آ جائے، زیب و زینت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر 30 سال کا دور آتا ہے، 35 سال، 40 سال، اس کی شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، وہ ایک خاندان کا سربراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد دنیا کے لیے جو الفاظ استعمال فرمائے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس دوسروں سے مال زیادہ آ جائے، خاندان کا سربراہ بن جاتا ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے میرے پاس لوگوں سے بڑا گھر آ جائے، بڑی گاڑی آ جائے، میرا بینک بیلنس دوسروں سے بڑھ جائے۔ اور جوانی کے بعد پھر ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا آتا ہے، یہ 50-60 سال کا دور آتا ہے، انسان پوتے پوتیوں والا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر کیا خواہش ہوتی ہے؟ اس لمحے کے لیے قرآن نے یہ الفاظ استعمال فرمائے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، پھر انسان کے اندر لالچ آتا ہے، ہوس آتی ہے، زیادہ سے زیادہ۔ پہلے دوسروں سے مقابلہ تھا، اب کہتا ہے میں سب سے بڑھ جاؤں، زیادہ سے زیادہ مال آ جائے، جتنا آ جائے اتنا ہی کم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق انسان عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ مال و منال کی ہوس میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی یہ ہوس ختم نہیں ہوتی، قبر میں پہنچ جاتا ہے اور اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا پھر کوئی اور چیز نہیں بنتی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال فرمائے۔ جو سورہ حدید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تکاثر فی الاموال والاولاد، تکاثر کا لفظ یہاں بھی استعمال کیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے لوگو مال و دولت کی کثرت میں بڑھتے چلے جاتے ہو، بڑھتے چلے جاتے ہو، حتیٰ کہ قبروں کے اندر چلے جاتے ہو، یہ ہوس ختم نہیں ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال کیا ہے؟ فرمایا جو اس نے کھا لیا اور جزو بدن بنا لیا، جو اس نے پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، جو اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا لیا۔ فرمایا جو کچھ بھی ان کے سوا ہے وہ اس کا اپنا تو ہے ہی نہیں، خواہ مخواہ کہتا رہتا میرا میرا، وہ تو دوسروں کا ہوتا ہے۔ اب چلیے دوبارہ سورہ حدید کی اس آیت کی طرف۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، لوگو جان لو دنیا کی یہ زندگی کھیل تماشا ہے، زیب و زینت ہے، مال و دولت میں ایک دوسرے پر فخر اور بڑائی جتلانا ہے، اور مال اور اولاد میں لالچ اور ہوس کا ایک بازار گرم کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کمثل غیث، ایک اور طرح سے سمجھو لوگو، اللہ فرماتے ہیں کمثل غیث، جیسے کہ بارش ہوتی ہے زمین پر، اس سے ہریالی پیدا ہوتی ہے، سبزہ پیدا ہوتا ہے، اعجب الکفار نباتو، یہ سبزہ، یہ کھیتی کسانوں کو بڑی بھلی لگتی ہے، جب ان کی فصل سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے پھر کسان بڑا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم یہیج، پھر وہ کھیتی پکنا شروع ہو جاتی ہے، فصل پکنا شروع ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ سرسبز و شاداب کھیتی سوکھ جاتی ہے، زرد پڑ جاتی ہے، اس کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی دنیا کی زندگی، انسان آتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، اس کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں ہمارا بیٹا پھل پھول رہا ہے، جوان ہو رہا ہے،
پھر وہی بیٹا جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے، جیسے کھیتی پک جاتی ہے پھر وہ کھیتی مٹی کے اندر مل جاتی ہے، اسی طرح انسان جو ہے وہ اپنی قبر کے اندر اتر جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کھیتی کی طرح ہی انسان کی زندگی ہے، یہ دنیا ہو گئی۔ اور اگلے الفاظ میں فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو اب آؤ آخرت کی طرف۔ آخرت میں صرف دو چیزیں ہیں، دو پہلو ہیں آخرت کے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، یا تو آخرت میں جہنم کا دردناک عذاب ہے، اور دوسرا پہلو آخرت کا کیا ہے؟ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، یا اللہ کی بخشش اور اللہ کی رضا ہے۔ اب تم سوچو اس دنیا میں رہتے ہوئے جس کی حقیقت تمہیں بتلائی گئی تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، کیا جہنم کا بدترین عذاب اپنے لیے چاہتے ہو؟ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، یا اللہ کی بخشش اور اس کی رضا کا حصول تمہارا نقطہ نظر ہے۔ فرمایا یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے، تم اپنے حق میں کس چیز کو بہتر سمجھتے ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ راستے میں کھڑے تھے، ایک جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح او مستراح من، یہ جس کا جنازہ جا رہا ہے یا یہ مستریح ہے یا مستراح من ہے۔ مستریح کا مطلب کیا ہے؟ جس کو راحت ملی، جس کو آرام ملا۔ اردو میں جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا آرام کرنے کے لیے، استراحت، ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص محو استراحت ہے، یعنی آرام کر رہا ہے، راحت حاصل کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جس کا جنازہ جا رہا ہے یہ دو باتوں میں سے ایک بات اس کے ساتھ وابستہ ہے، یا تو یہ خود آرام پا گیا، خود راحت پا گیا، خود سکون پا گیا، یا اس سے اوروں کو راحت مل گئی، دوسروں کو اس سے سکون مل گیا، اوروں کو اس سے نجات مل گئی۔ صحابہ کرام نے یہ الفاظ سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا ذرا اسے کھول کے بیان کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا جو لفظ تھا نا مستریح، راحت پانے والا، آرام پانے والا، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وعداہا۔ جب اللہ کا مومن بندہ، اللہ کا فرما بردار بندہ دنیا سے جاتا ہے تو دنیا کے غموں اور تکلیفوں سے نجات پا کے اپنے رب کی رحمت میں چلا جاتا ہے۔ یہ ساری بیماریاں، یہ معذوریاں، یہ ٹینشنز، یہ دکھ، یہ تکلیفیں، یہ اذیتیں، یہ ذہنی تلخیاں، یہ دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں، ایک بندہ مومن کی زندگی جب ختم ہوتی ہے ساتھ ہی یہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے راحت ہی راحت ہے اور آرام ہی آرام ہے۔ فروح و ریحان و جنت نعیم، سورہ واقعہ کے اندر بیان کیا گیا نا، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ اے لوگو یہ تمہارا پیارا، یہ تمہارا رشتہ دار، یہ تمہارا دوست، یہ تمہارا کچھ لگتا، ہم اسے دنیا سے لے کے جا رہے ہیں۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، اس کی روح اس کے حلق تک آ پہنچی ہے، اس کی جان اب نکلی کہ اب نکلی۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھو یہ کس طرح کے حالات سے دوچار ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر تو یہ ہمارا مقرب بندہ ہے، ہمارا فرما بردار بندہ ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ، تو اس کے لیے راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے، اور نعمتوں سے بری جنتیں ہی جنتیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وعداہا،
جب کوئی اللہ کا مومن اور فرما بردار بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا کی فکریں، دنیا کی اذیتیں، دنیا کے دکھ، دنیا کی بیماریاں سب کچھ ختم ہو جاتی ہیں اس کے لیے، اور راحت اور آرام کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ اس کے لیے جاری کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا پہلا جملہ۔ اور دوسرا، اللہ کے رسول فرمایا اس سے اوروں کو راحت ملی، فرمایا العبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب۔ اور جب کوئی اللہ کا فاسق و فاجر بندہ، اللہ کا نافرمان اور اللہ کا باغی بندہ، ظالم اور جابر بندہ، اللہ کے بندوں کو تنگ کرنے والا، لوگوں پہ عرصہ حیات مصیبت بنا دینے والا، جب کوئی اس طرح کا بندہ دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بندے بھی اس سے راحت پاتے ہیں، پھر اللہ کی زمین بھی اس سے پاک ہو جاتی ہے، اسے بھی آرام مل جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے مرنے سے اللہ کے رسول نے فرمایا درخت اور چوپائے تک آرام محسوس کرتے ہیں کہ خس کم جہاں پاک یہ منحوس دنیا سے چلا گیا، اور اس کی نحوست، اس کی برائی اور اس کی خباثت سے ہمیں نجات مل گئی۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں یہ منظر دونوں، کہ ایک بندہ دنیا سے جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی آنکھیں اس کے لیے اشکبار ہو جاتی ہیں، لوگ اس کی وفات پہ روتے ہیں، لوگوں کو دل غم سے بھر جاتے ہیں۔ موت تو یہی ہے نا کہ بندہ دنیا سے جا رہا ہو اور لوگ اپنی نگاہوں میں اس کے لیے آنسو لیے ہوئے ہیں اور اپنے دلوں میں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں لیے ہوئے ہیں۔ موت تو یہ ہے نا جی، اصل میں دنیا تو یہ ہے۔ اور دوسری طرف آپ نے یہ منظر بھی دیکھا ہوگا کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے لوگ کہتے اچھا ہوا اس بدبخت سے جان چھوٹ گئی، اس کے ظلم سے لوگوں کو نجات مل گئی، اس کی شرارتوں سے لوگ محفوظ ہو گئے، لوگ خوش ہوتے ہیں، اندر ان کے ایک فرحت اور راحت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ دنیا سے جاتے ہیں، انسان تو کیا آسمان اور زمین بھی ان پہ روتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد بس کوئی 5 سال یا 6 سال اللہ کے رسول کے ساتھ گزرے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کردار پیش کیا، ایسا عمل پیش کیا، حالت اسلام میں 5-6 سال گزارنے کے بعد مختصر عرصے میں اللہ کے اتنے محبوب اور پسندیدہ بندے بن گئے۔ غزوہ احد میں ان کے ہاتھ پر ایک کافر نے ضرب لگائی تھی، رگیں کٹ گئی، لہو بہت زیادہ بہہ گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد نبوی میں خیمہ لگایا، اسی زخم سے وہ پھوٹ پڑا تو فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کی موت سے اللہ کا عرش بھی ہل چکا۔ یہ موت ہے۔ ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں اسلام میں، ہمارے پلے کچھ نہیں ہوتا، نیکیوں سے دامن خالی ہوتا ہے جب اپنے آپ پہ نگاہ ڈالتے ہیں، جب گریبانوں میں جاگتے ہیں دکھائی کچھ نہیں دیتا۔ اور یہ 5-6 سال ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول کے ساتھ گزارنے والا سعد بن معاذ جب دنیا سے جاتا ہے، موت آتی ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں عرش اللہ کا اس کی وجہ سے ہل گیا۔ باری برکم جسم کے تھے، لیکن جب جنازہ اٹھایا گیا تو جنازہ بڑا ہلکا تھا۔ بعض لوگوں کی طرف سے کہا گیا ایسے لگتا ہے جیسے 4 پہی پہ کوئی میت ہی نہیں پڑی ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ کی میت کو تو فرشتوں نے کندھا دیا ہوا ہے، 70,000 فرشتہ اللہ رب العزت نے آج پہلی دفعہ زمین پر سعد کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے بھیجا۔
موت تو یہ ہے نا، اور دوسری طرف فرعون کی موت، فرعون کے ماننے والوں کی، اس کے پیروکاروں کی موت۔ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلا بدبخت، اور جب سمندر کے بیچوں بیچ پہنچا، وہ جو راستے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کے عصا مارنے کی وجہ سے پیدا کیے تھے، اللہ نے حکم دیا وہ راستے ختم ہو گئے، پانی کی موجیں پھر سے بپھرنے لگی، فرعون اور اس کے سارے ماننے والے غرق ہو گئے۔ قرآن کریم نے اس کی موت پر اور اس کے حواریوں کی موت پر جو تبصرہ کیا ہے ذرا توجہ سے سنیے۔ فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ یہ فرعون اور اس کے سارے یہ حواری، اس کے ماننے والے دنیا سے گئے بڑی ذلت کے ساتھ، اور کیا کچھ چھوڑ کے چلے گئے، لہلہاتے ہوئے باغات جو انہوں نے بڑی محنت سے سینچے تھے، چلتی ہوئی نہریں جو انہوں نے بڑی جانفشانی سے کھودی تھی اپنے لیے، بڑے بڑے محلات جو انہوں نے اپنے عیش و عشرت کے لیے بنائے تھے، اور بڑی دنیا کی نعمتیں انواع و اقسام کی جو انہوں نے اپنے لیے اکٹھی کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں بڑے خوش تھے، ان سب چیزوں کو چھوڑ کے چلے گئے۔ فرمایا وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کی یہ ساری چھوڑی ہوئی چیزیں، یہ کھیتیاں، یہ باغات، یہ نہریں، یہ محلات، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کا وارث اور لوگوں کو بنا دیا۔ دنیا میں ہوتا یہی ہے نا، بندہ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر کروڑوں اربوں روپے اکٹھے کرتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، موت آتی ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بعد سارے وہ اس نے جو وسائل جمع کیے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اورثناہا قوما آخرین، ہم نے فرعون اور اس کے ماننے والوں کی تمام اشیاء کو اوروں کے سپرد کر دیا، دوسرے ان کے وارث بن گئے۔ اور اگلا جملہ ہے قابل غور، فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، ان بدبختوں کی موت پر نہ آسمان رویا تھا نہ زمین روئی تھی، کسی کو کوئی افسوس نہیں ہوا تھا کہ یہ بدبخت چلے گئے، بلکہ خوش ہوئے تھے زمین و آسمان کے رہنے والے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے ذکر کے کلمات کہتا ہے، یہ کلمات آسمان کی فضا کے اندر گونجتے ہیں، گھومتے ہیں، دنیا کی چیزیں ان کی گواہ بن جاتی ہیں۔ جب وہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو آسمان روتا ہے کہ اللہ کو یاد کرنے والا آج میرے نیچے موجود نہیں۔ وہ بندہ جو زمین پہ سجدے کرتا ہے، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو زمین روتی ہے کہ آج مجھ پہ اپنی جبین نیاز رب کے سامنے جھکانے والا دنیا میں موجود نہیں رہا۔ اب یہ تو انسان نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ وہ اپنے لیے کیا چاہتا ہے، کہ اس کی موت پر آسمان اور زمین روئیں یا اس کی موت پہ آسمان اور زمین نہ روئیں۔ وہ اپنے لیے کس طرح کی زندگی چاہتا ہے؟ میرے عزیزوں، بعض اوقات باتیں ذہن میں گڑبڑ ہو جاتی ہیں، ایک اختلاط کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب اس طرح کا قرآن و سنت کی روح سے کوئی واعظ کیا جاتا ہے، کوئی درس دیا جاتا ہے، تو ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر تو دنیا کمانی نہیں چاہیے، پھر تو دنیا کا مال حاصل ہی نہیں کرنا چاہیے، اس کا تو یہی مطلب بنتا ہے نا کہ کاروبار ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، جائز اور حلال طریقے سے دنیا کمانا، دنیا بنانا، دنیا سنوارنا، اسے اپنے لیے آسان بنانا، دنیا کے مال و منال کو اکٹھا کرنا، اسے اپنی ذات پر، اپنے بیوی بچوں پر اور اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، یہ قطعاً بری چیز نہیں بلکہ یہ مستحسن چیز ہے۔ اور حلال اور جائز طریقے سے کمائے ہوئے دنیا کے مال و دولت کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں جگہ جگہ اپنا فضل قرار دیا ہے، اپنا فضل قرار دیا ہے۔ وہ جو سورۃ الجمعہ کی آیات ہیں،
جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جمعے کے لیے پکارا جائے پھر تجارت اور کاروبار چھوڑ دیا کرو. آیات میں آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا، آپ نے سنی ہے، وقت میرے پاس کم ہے. اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کے اندر کیا فرمایا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ دو جمعے کی، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ فرماتے ہیں پھر میرا فضل تلاش کرو. حلال روزی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. جائز طریقے سے دین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے دنیا بندہ جتنی چاہے کما لے، یہ اللہ کی رحمت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے بڑے مالدار تھے. ابھی یہ 2-3 دن پہلے 18 ذوالحجہ کا دن گزرا ہے نا، یہ کس شہید مظلوم کی یاد دلاتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنا مال تھا، کتنی دولت تھی، کتنے بڑے رئیس آدمی تھے. انہوں نے دنیا کمائی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق، اور اس کے مال کو خرچ بھی کیا. جو چیز قابل مذمت ہے، جو ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک بندہ مومن اپنی آخرت کو بھلا دے، اپنی آخرت کو پس پشت ڈال دے، اس کے ذہن میں یہ تصور سما جائے کہ بس میں نے اپنی اس دنیا کی زندگی کو ہی بنانا سنوارنا ہے اور اسی کے لیے میں نے سب کچھ کرنا ہے. آخرت کی کوئی تیاری ہی نہ کرے اس دنیا میں رہتے ہوئے. قابل مذمت چیز تو صرف یہ ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ مال بھی دے اور ساتھ نیک عمل کی توفیق بھی دے تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جس کے مانگنے کا حکم اللہ نے دیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، ہماری آخرت بھی بہتر کر دے. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو سکھائی ہے قرآن کریم کے اندر. کشتی کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے. پانی نہ ہو کشتی چل نہیں سکتی. اگر وہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. یہی حیثیت دنیا کی اور اس کے مال و دولت کی ہے کہ اگر اس کی محبت ایک بندہ مومن کے دل کے باہر رہے تو دنیا کی زندگی کی کشتی مال و دولت کے بغیر چل نہیں سکتی. دنیا کے وسائل اور ذرائع دنیا کی کشتی کے چلنے کے لیے ضروری ہیں، لیکن اگر انہی وسائل کی محبت، دنیا کے اسی مال و دولت کی محبت انسان کے دل کے اندر داخل ہو جائے تو اس کی آخرت کی کشتی کو ڈبو دیتی. اسی سے دنیا اور آخرت کا یہ جو فرق ہے میرے عزیزو، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا، آج اس ملک کے اندر جو حالات بنے ہوئے ایک عذاب کی کیفیت ہے. مہنگائی نے ہر شخص کو بے چین کیا ہوا ہے. روزمرہ استعمال کی چیزوں کی قیمتیں آسمان تک پہنچ چکی ہیں. ابھی پچھلے ہفتے ایک مزدور کے گھر کے اندر بجلی کا بل آیا اور اسے دیکھ کر، اس رقم کو پڑھ کر اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ دنیا سے چلا گیا. کون ذمہ دار ہے؟ ذرا سوچئے نا، اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ ابھی عید سے کوئی 1-2 دن پہلے ایک ماں اپنی 3 بچیوں سمیت دریا میں کود کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتی ہے، غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ یہ مہنگائی اور یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ذہنی امراض پیدا ہو رہے ہیں، گھروں کے اندر جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں. بعض نوجوان جن کو روزگار نہیں ملتا، ان کے اوپر خاندانوں کے بوجھ ہیں، چوریوں ڈکیتیوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں. اس صورتحال کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ میرے عزیزو، اس کے حوالے سے وہ لوگ سب سے پہلے ذمہ دار ہیں، بلکہ میں کہوں گا واحد ذمہ دار ہیں، جو ہماری گردنوں پر مسلط ہیں اور جن کی کرپشن نے، جن کی لالچ نے، جن کے مال و دولت کی ہوس نے
اور جن کے دنیا پرستی نے اس ملک کی معیشت کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے، جنہوں نے اربوں خربوں روپے اس ملک کے لوٹے ہیں، جنہوں نے عوام کے وہ خون پسینے کی کمائی جو ٹیکس کی صورت میں جمع ہوتی ہے اس پہ شب خون مارا ہے، وہی لوگ جو اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو ماہی بیات کی طرح تڑپتے ہیں، اور جب اقتدار میں آ جاتے ہیں پھر عوام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ صورتحال ابھی آپ نے 2-3 ماہ پہلے دیکھی ہے۔ 4 سال تک بعض لوگ یہ شور مچاتے رہے کہ یہ جو حکومت ہم پہ مسلط ہے یہ نالائقوں کا ٹولہ ہے، یہ نااہل ہیں، یہ ناتجربہ کار ہیں، ان کو پتہ نہیں معیشت کس طرح چلائی جاتی ہے، حکومت کس طرح چلائی جاتی ہے۔ اور جب یہ خود حکومت میں آئے تو پھر آپ نے دیکھا 2-3 ماہ کے اندر کیا صورتحال بنی ہے۔ ایک بدترین ایک معاشی بحران اس ملک کے اندر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور ابھی تک ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، ابھی تک یہ قوم کے درد کو نہیں جان رہے، بلکہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ میٹنگ ہوتی ہے، اجلاس ہوتے ہیں، ایک کا بیٹا وزیر اعلیٰ بن گیا ہے، ایک کا بیٹا وزیر خارجہ بن گیا ہے، ایک ہمارے صاحب جبہ و دستار ہیں، بڑے بے چین تھے اس ملک کے اندر حکومت کی تبدیلی کے لیے، ان کا بیٹا وزیر مواصلات بن گیا ہے، اور یہ تینوں مل کر جناب کہے لگا رہے ہیں قوم مر رہی ہے، خودکشیاں کر رہی ہے، اور یہ دانت نکال رہے ہیں۔ آپ نے یہ سارے مناظر دیکھے ہوں گے ذرائع ابلاغ پر۔ اور ادھر صورتحال کیا ہے؟ مدینے میں قحط پڑا ہے، لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا 5-7 سال کا بچہ تربوز کا ایک ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لے کے آتا ہے، اور ابھی منہ میں ڈالنے کے لیے اس نے اس ٹکڑے کو اپنے ہونٹوں کے قریب کیا، امیر المومنین نے ہاتھ مار کے وہ تربوز کا ٹکڑا گرا دیا اور کہا جب تک مدینے کا ایک ایک بچہ تربوز نہیں کھاتا میرا بیٹا بھی نہیں کھائے گا۔ احساس تو یہ ہے نا، راتوں کی نیندیں حرام اپنی عوام کے لیے، اپنی بیوی کو لے کر جاتے ہیں ایک بیوہ عورت کے بچوں کو بہلانے کے لیے، کمر پہ سامان اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اس کے بچوں کو کھلانے کے لیے، ادھر عوام خودکشیاں کر رہی ہے، بیچاری مائیں اپنے شیرخوار بچوں کے ساتھ نہروں میں چھلانگے لگا رہی ہیں اور کان پہ جو تک نہیں رینگتی۔ اور ادھر کیا احساس ہے، آخرت کی جواب دہی کا کیا تصور ہے؟ اگر دجلہ کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا، یا اگر میرے دور میں کسی علاقے میں سڑک اونچی نیچی ہونے کی وجہ سے کوئی بوجھ اٹھانے والا جانور، کوئی اونٹ یا بیل ٹھوکر کھا کے مر گیا، قیامت کے دن اللہ نے مجھے اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھنا ہے عمر تیری وجہ سے لوگ مرتے تھے، جانور مرتے تھے، کیا جواب دوں گا میں؟ یہ دنیا پرستی حکمرانوں کے اندر آ جائے نا جی، عزیزان محترم، قوموں کا ملکوں کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ اور اگر یہ کسی عام انسان کے ذہن میں سما جائے کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، آخرت کا تصور اس کے ذہن سے نکل جائے، یہ اس کے ایمان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہمارے دنیا پرست، مادہ پرست ہمارے حکمران، جنہوں نے اپنی سیاست کا اور اپنے اقتدار کا منتہائی مقصود جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ پیسہ بنانا یہی سمجھ لیا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے عوام کو اس بات کو جاننا ہوگا کہ ہمارے مسائل کی ساری جڑ اور بنیاد یہی ظالم، یہی جابر اور یہی قوم کے دشمن ہیں۔ انہوں نے ہی اس ملک کو اس حال تک پہنچایا۔ میرے بھائیوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بس ایک جملہ کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ زندگی اصل آخرت کی زندگی، اس پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے، اس پہ نگاہ رکھتے ہوئے دنیا کی دولت جتنی چاہے کما لے،
اس پہ اسلام نے کوئی قدغن نہیں لگائی، بس وہ اصل زندگی ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت اس سے کہیں بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ایک صاحب دل نے ایک جملے کے اندر بہت کچھ سمجھایا ہے، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، کہ دنیا میں رہتا ہوں لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ بس اسی دنیا کو بہتر بنانا ہے، نظر میری آخرت پر ہے۔ بازار سے گزر رہا ہوں، خریدار نہیں ہوں، دنیا میں زندگی تو گزار رہا ہوں، دنیا کا بندہ نہیں ہوں، آخرت کو بہتر بنانے کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔